معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے نمرود کا برا انجام پیش کرنے والے ہیں کہ اس نے جھوٹی خدائی کا دعویٰ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑا ہی دردناک عذاب دیا۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیوں کیا اور اس کا کیا انجام ہوا۔ ایک روایت کے مطابق نمرود کی عمر تقریباً 1000 سال تھی، جس میں سے 300 سال وہ کبھی بیمار نہ پڑا۔ اس نے یہ سمجھ لیا کہ اگر میں بندہ ہوتا تو ضرور بیمار ہوتا، اور اس کے سرکش اور ظالم ہونے کے بہت سے سبب تھے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو وہ بیمار نہیں ہوتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے خود کو خدا کہلوانے لگا اور جھوٹا خدا بن بیٹھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جھوٹی خدائی کا بھانڈا پھوڑنے کے لیے ایک لنگڑے مچھر کو بھیجا، جو اس کے ناک کے راستے سے دماغ میں چلا گیا اور اس کو کاٹنے لگا۔ نمرود سخت پریشان ہوا۔ ایک لنگڑے مچھر کے عذاب سے بچنے کے اس کے پاس کوئی تدبیر نہ تھی۔ دنوں رات درد میں مبتلا رہنے لگا، حکیموں سے علاج کراتا، مگر مرض بڑھتا گیا۔ جیسے جیسے اس نے دوا کی، وہ ہلاکت کے اور برباد ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ ایک ماہر حکیم جو غالباً اس کے ظلم و ستم سے پریشان اور اس کی جھوٹی خدائی سے آگاہ تھا، اس نے مشورہ دیا کہ بادشاہ، ایک پرانے چمڑے کے جوتے سے آپ کے سر پر اگر مالش کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے سر کا درد کچھ کم ہو جائے اور آپ کو آرام نصیب ہو۔ حکم ہوا کہ پرانا چمڑے کا جوتا لایا جائے۔ جوتا حاضر کیا گیا اور ایک شخص کو متعین کیا گیا کہ اس پرانے جوتے سے نمرود کے سر پر مالش کیا کرے۔ جب جوتا نمرود کے سر پر پڑنے لگا تو مچھر دماغ کے ایک کونے میں بیٹھ جاتا اور تکلیف و درد کم ہو جاتا، اور نمرود سمجھتا کہ بیماری کا علاج ہو رہا ہے۔ پھر مچھر دماغ میں کاٹتا، پھر جوتے سے اس کے سر کو پیٹا جاتا، پھر درد کم ہو جاتا۔ اسی طرح جوتا اس کے سر پر پڑتا رہا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ نمرود کا سر پھٹ گیا اور دماغ باہر آ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن اور جھوٹا خدا نمرود ذلت و رسوائی کے ساتھ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔